لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الامام المہدی المنتظر والحجۃ الثانی عشر، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم آہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ ارشاد پروردگار ہے، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے پہلے ہی یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم ہرگز شیطان کی عبادت مت کرنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں سے جو عہد لیا، ظاہراً دیکھا جائے تو ہم سے اس دنیا میں، اس حیات میں عہد نہیں لیا، لیکن علماء جو تفسیر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا صرف یہی مرحلہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے 6 مرحلے ہیں۔ حیات انسان کے 6 مرحلے ہیں، جن کو وہ طے کرتا کرتا یا تو جنت میں پہنچ جاتا ہے یا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ 6 مرحلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک ہے عالم ذر، جب انسان ذرات میں ہوتا ہے۔ دوسرا اس کی زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے صلب پدر، جب وہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے۔ اور تیسرے زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے شکم مادر۔ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے یہ والی زندگی، کہ جس میں ہم اور آپ عملی طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ ہوتا ہے قبر، جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ تمہارے پیچھے ایک برزخ ہے قیامت تک کے دن کے لیے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ قبر میں ہوتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ کتنا طویل ہے، علم خدا میں ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا اور نہ بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر ہے، اور پھر اس کی زندگی کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ تو پھر پروردگار عالم نے انسان سے کب عہد لیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس وقت عہد لیا جب انسان عالم ذر میں تھا۔ اور اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی ایک مثال پیش کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو حکم خدا یہ آیا کہ اب آپ لوگوں کو طواف کرنے، سجدہ کرنے، عبادت کرنے اور حج کے لیے بلاؤ، پکارو ان کو۔ خلیل خدا نے عرض کی، پروردگارا، میں یہاں، انسان کہاں کہاں ہیں، میری آواز ان تلک کیسے جائے گی؟ تو آواز قدرتی آئی، ابراہیم آواز نکالنا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز بلند کی تو اس وقت جو دنیا میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا، جو صلب پدر میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا، جو شکم مادر میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا، جو عالم ذر میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا۔ لہذا جنہوں نے لبیک کہا
وہ ان کے پکارنے پر خانہ خدا کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اب ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ وہ آئیں گے اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا، دیکھیں میں دوسری بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، مختصر سا وقت ہوتا ہے، جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر آپ وہ طرفین والی حدیث کو پڑھیے جو مناسک حج حکومت پاکستان چھاپتی ہے، تو اس میں بھی حدیث لکھی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر حج واجب ہو جائے اور وہ حج پہ نہ جائے، ٹالتا رہے، ٹال مٹول سے کام لے، حج پر نہ جائے اور وہ اسی عالم میں مر جائے، تو حضور فرماتے ہیں وہ یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا، اسلام پر نہیں مرے گا، یا یہودیت پر مرے گا یا عیسائیت پر مرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم، توجہ کیجئے گا، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام جب پکاریں اور کوئی لبیک نہ کہے، نہ آئے ان کی آواز پر، تو وہ یہودی اور عیسائی ہو کر مرے۔ تو اگر محمد کسی کو پکارے وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائے، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کو۔ یہ انسانی زندگی کے مراحل ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے عہد لیا کہ تم شیطان کی ہرگز عبادت مت کرنا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کہاں ہے کھلا ہوا دشمن؟ کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے، مگر قرآن نے اس کو کہا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن۔ تو کہا کہ بھائی شیطان نظر نہیں آتا ہے، مگر شیطان بہرحال انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو دشمن خدا اور رسول و اہل بیت بنا دیتا ہے دشمن، نظر آتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دشمن ہے، مگر بعض دشمن وہ ہوتے ہیں جو چھپ کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ عجیب ہے امت مسلمہ کے لوگ، جو چھپ کر بہکائے اس پر ایمان ہے، جو پردہ غیب میں رہ کے ہدایت کرے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چھپ کر بہکاتا ہے کیا؟ دشمن، دشمن ہے۔ دیکھیے شیطان دشمن تو ہے، مگر شیطان کس جنس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ کون سی مخلوق ہے، اس کی قسم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ شیطان جنوں میں سے ہے، انسانوں میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ تین مخلوق ہیں اللہ کی، فرشتے، جن اور انسان۔ شیطان جنوں میں سے ہے، انسانوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں۔ فرشتے تو انسان کو بہکاتے نہیں، وہ تو معصوم ہیں، مگر شیطان جو جنوں میں سے ہے اور وہ ہے انسان کا دشمن، وہ انسان کو بہکاتا ہے، چھپ کر بہکائے، جیسے بھی بہکائے، لیکن ہے تو دشمن۔ خدا بندہ تو نے بتا دیا کہ شیطان ہے دشمن، تو کیا شیطان کی جو دشمنی ہے اس سے بچنے کے لیے تو نے کوئی انتظام کیا تاکہ ہم اس سے بچتے رہیں، ہم اس کے جال میں نہ پھنسیں، ہم اس کی چکر بازیوں میں نہ آئیں؟ ہے کوئی طریقہ؟ یا تو اس کی تصویر دکھا دے کہ یہ ہے شیطان تاکہ ہم اس سے ہوشیار ہو جائیں، مگر تصویر نہیں دکھائی، اس کی کوئی پکچر نہیں ہے، آواز قدرت آئے گی، شیطان کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ شیطان ایک کردار کا نام ہے، توجہ کیجئے گا، شیطان ایک کردار کا نام ہے، اور آپ یاد رکھیے شیطان کا نام شیطان اس کا اصلی نام نہیں ہے، شیطان کا اصلی نام ابلیس ہے، ابلیس۔ پھر شیطان کیوں کہا گیا؟ اس کا نام شیطان تھا ہی نہیں، شیطان پڑ گیا۔ کس دن سے پڑا؟ جس دن سے اس کو بارگاہ خدا سے نکال دیا گیا،
اس دن سے اس کو کہا جانے لگا شیطان۔ شین توئے نون، اس کا جو اصلی لفظ ہے وہ ہے شین توئے نون شتنا، جس کے معنی ہے دور کرنا، ہٹا دینا، نکال دینا، مردود بارگاہ۔ اس دن سے اس کا نام شیطان پڑ گیا۔ خداوندہ یہ شیطان جنوں میں سے، تو کوئی انسانوں میں بھی شیطان ہے؟ اگر یہ جنوں والا شیطان ہے ہم اس سے بچ جائیں گے، تو نے بتا دیا، لیکن دیکھا ہم نے نہیں، کہانی میں اس کا کردار بتاؤں گا۔ شیطان کردار کا نام ہے، ذات کا نام نہیں ہے، ذات کا نام ابلیس ہے۔ کس دن سے اس کا نام شیطان پڑا؟ جس دن یہ بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اب آئیے، کیا شیطان بہکانے والا جنوں میں سے ہوتا ہے یا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے؟ آواز قدرت ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، وہ تو انسانوں میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ۔ یہ تو ناس انسان بھی ہے، تو بڑا مشکل ہو گیا۔ خدا بندہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بہکانے والا صرف شیطان جنوں میں سے ہے، تو نے بتا دیا ہم اس سے بچے رہیں گے، ڈرے رہیں گے، گھبرائے رہیں گے، اس سے دور بھاگیں گے، مگر مصیبت یہ تو انسانوں میں سے بھی ہے۔ خدا بندہ وہ انسانوں میں سے کون ہے؟ کہ اگر تم شیطان کے کردار کو پہچان لو گے تو انسانوں والا بھی شیطان پہچان لو گے۔ توجہ کیجئے گا، بہت مشکل بات نہیں ہے، میں یہاں سے تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ اگر تم جنوں والے شیطان کے کردار کو پہچان لو گے تو انسانوں والوں کو بھی پہچان لو گے۔ ہم نے کہا پروردگارہ، پہلے جو جن والا شیطان ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کا کردار کیا ہے؟ اس نے کیا غلطی کی کہ تم نے اس کے نام سے نہیں پہچانا؟ شتنا یا شتنا دارہ، جو گھر سے دور کر دیا گیا، جس کو بارگاہ سے نکالا گیا۔ قرآن نے کیا کہا شیطان کو؟ فخرج، نکل جا، فخرج، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جا، نکل جا۔ تو خدا بندہ وہ جنوں والا شیطان، اس کی پہلی پہچان یہ کہ اس کو بارگاہ خدا سے نکالا گیا، کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جس کو خدا نے نکالا وہ جنوں میں سے ہے، اور جس کو پیغمبر نے اپنی بارگاہ سے نکالا وہ انسانوں میں سے ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کو۔ ایک کردار ہوگا، ہم جس کو نکالیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا قوموا انی، میرے پاس سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور کیا آپ نے؟ اب یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، خدا بندہ اس سے بچنے کا، اس کو کاٹنے کا، اس کو ہم سے دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کل انشاءاللہ مزید تفصیلات، وقت کم ہوتا جاتا ہے اور میں مثالوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی انتا یعصوب الدین۔ دیکھیں پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کچھ شہد کی مکھی کے بارے میں، اے علی تم دین کے یعصوب ہو۔ دین کے یعصوب، ایک ہوتا ہے شہد کا یعصوب۔ شہد کا یعصوب کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ نحل ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ بھئی ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے نا کہ وحی پروردگار صرف انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ صحیفہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صحیفہ فاطمہ کیا ہے؟ دیکھیں بعض دشمنان اہل بیت جو نام نہاد علماء ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ فرشتے صرف نبی پر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتے۔ سورہ نحل تو کہہ رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے۔ میں جب امام سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے جس پر اللہ نے وحی کی، جو نہ جنوں میں سے نہ انسانوں میں سے ہے، کون ہے وہ؟ تو امام نے فرمایا تھا وہ شہد کی مکھی ہے، اللہ نے اس پر وحی کی۔
تو جب شہد کی مکھی پر وحی ہو سکتی ہے تو جناب فاطمہ کے پاس فرشتہ نہیں آ سکتا ہے؟ صحیفہ فاطمہ وفات پیغمبر کے بعد اللہ نے شہزادی کے دلاسے کے لیے باقاعدہ فرشتوں کو معین کیا تھا جو شہزادی کے پاس آتے تھے اور شہزادی کا دل بہلاتے تھے، اور وہیں پر شہزادی نے جو کچھ لکھا ہے اسی کو صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کا ذکر، بہت عقل مند، بہت ہوشیار، ظاہر ہے کہ اللہ جس پر وحی کرے اس سے زیادہ ہوشیار کون ہو سکتا ہے؟ پر کتنی ہوشیار ہے کہ جب ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ شہد کی مکھیاں اپنے اطراف میں 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور جاتی ہیں اور وہ وہاں سے پھولوں کا رس لے کر آتی ہیں، اس کو ذخیرہ کرتی ہیں، اور ذخیرہ کرنے کے بعد ان کے کیپسولوں کو بند کرتے ہیں اور پھر وہ انسانوں کے کام آتا ہے۔ آیات قرآنی موجود ہیں کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے اس کو شہد مہیا کرنے کا حکم دیا، انسانوں کے فائدے کے لیے، صرف مومنوں کے لیے۔ تو پھر ہندوستان میں شہد کے چھتے نہیں ہونے چاہیے، وہاں شہد نہیں ہونا چاہیے، جہاں مشرک اور بت پرست ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے، جہاں یہودی عیسائی رہتے وہاں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب المومنین نہیں ہے، رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ سب کو پال رہا ہے، لہذا ہر جگہ ملے گا آپ کو یہ شہد، ہر جگہ شہد کی مکھیاں ملیں گی۔ اور ہوشیار اور ذہین کتنے ہیں کہ آپ ان کی شہد کے جو مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیے کہ اس میں جو کیپسول بنائے ہیں وہ اتنے ایک جیسے ہوتے ہیں کہ ان میں فرق، توجہ کیجئے گا، ان میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کو دے دیا جائے کہ اس طرح کا بناؤ، 1000 سال لگ جائے مگر ممکن نہیں ہے۔ یہ برابر ایک جیسے شہد کی مکھی نے کیوں بنائے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہم جس پر وحی کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ارے اسی لیے تو پیغمبر نے کہا اولونا محمد واسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد۔ ایک جیسے بناتے ہیں اور ان میں شہد مہیا کرتے ہیں۔ شہد کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص زبان کے، سب کے لیے ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ان کا نظام کیسا نظام ہے؟ انڈے دینے والی مکھیاں الگ، رس لانے والی مکھیاں الگ، پانی لانے والی مکھیاں الگ، چھتے بنانے والی مکھیاں الگ، صفائی کرنے والی مکھیاں الگ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کتنی قسمیں جو ریسرچ کی ہے وہ بتایا گیا ہے، اور سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی اپنے کام سے منہ نہیں موڑتا ہے۔ یہ کوئی کسی ملک کے ادارے کے ملازمین نہیں ہے کہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ مخلوق خدا ظاہراً کیڑے ہیں، لیکن اللہ نے سورہ نحل میں جو تفسیر ہے، جو قرآن ہے، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے ان کو کتنی عقل عطا فرمائی ہے اور یہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کر رہے ہیں۔ سب کا کام الگ الگ ہے، توجہ کیجئے گا، زیادہ زحمت نہیں، سب کا کام بالکل الگ الگ، کوئی کسی کے کام میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں۔ ان شہد کی مکھیوں پر جو سردار رکھا ہے اس کا نام ہے یاسوب، اس کا نام ہے یاسوب۔ میری محنت کو ضائع مت کیجئے گا، اس کا نام ہے یاسوب۔ اس کا کام کیا ہے بھائی؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہر آنے والی مکھی کو چیک کرتا ہے۔ مکھی جو رس لاتی ہے، پانی لاتی ہے، اس کو چیک کرتا ہے۔ یہ چیک کرتا ہے، کیا چیک کرتا ہے؟ کہ کہیں یہ رس زہریلا تو نہیں، کہ اگر یہ شہد میں مل گیا تو انسان کو نقصان پہنچے گا۔ مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے،
اسلام کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات نہیں ہے، انسان کو نقصان ہوگا، اور جب انسان کھائے گا تو اس کی جان جائے گی، جان کو نقصان اللہ برداشت۔ توجہ کیجئے گا، کافر کھائے مر نہ جائے، یہودی کھائے مر نہ جائے، عیسائی کھائے مر نہ جائے، مشرک کھائے مر نہ جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ خدا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، لہذا اللہ نے ایک یاسوب بٹھایا، تم چیک کرو، تمہارا کام چیک کرنا ہے، اگر کوئی غلط رس لے کر آئے تو شہد کی مکھی کیا کرے گی؟ اس کو کہے گی واپس چلے جاؤ، اس کو تھوک کے آ جاؤ، دوسرا لے کر آؤ، نہ، گنجائش نہیں ہے، واپس جانے کی گنجائش نہیں ہے، رس کو تھوکنے کی گنجائش نہیں ہے، پھینکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ یاسوب کرتا کیا ہے؟ غلط رس لانے والے مکھی کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، اور لکھا یہ ہے ریسرچ کرنے والوں نے کہ اس کے منہ میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو 2 دھاری ہوتی ہے۔ آپ پہنچے یا نہیں؟ 2 دھاری ہوتی ہے، غلط رس لانے والے کو یہ کاٹ ڈالتا ہے۔ پروردگارہ کیوں؟ کہ کئی انسان کو نقصان نہ پہنچ جائے تو وہ خدا، وہ رب العالمین، وہ ارحم الراحمین جو انسانوں کی جان کو نقصان پہنچنے کا ایسے حفاظت کا انتظام کرے، کیا وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ بعد پیغمبر دین میں رکھنا پیدا ہو اور کوئی بچانے والا نہ ہو؟ نعرہ تکبیر! وہ خدا برداشت نہیں کر سکتا ہے، لہذا وہ یاسوب شہد کا، وہ یاسوب الاصل ہے جو شہد کو غلط رس سے اور زہریلے رس سے بچاتا ہے، اور وہ 2 دھاری بھی ہے، اور وہ مکھی نہیں ہے، وہ مکہ مرد ہے، اس لیے کہ کسی زنانے کا کام نہیں ہے، مرد ہی کا کام ہے۔ توجہ کی، اب پیغمبر نے فرمایا وہ شہد کا یاسوب ہے، تو دین کا یاسوب ہے۔ لہذا اب علی کی تلوار جہاں بھی چل رہی ہے، اب آپ کہتے رہیے فلاں کو علی نے مارا، فلاں کو علی نے قتل کیا، فلاں کو علی نے واصل جہنم کیا۔ پیغمبر کی حدیث تو پڑھ لو، علی کی تلوار صرف وہیں چلے گی جہاں کوئی دین میں رکھنا ڈال رہا ہو۔ علی کی تلوار چاہے جمل میں چلے، چاہے صفین میں چلے، چاہے نہروان میں چلے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ مولا کائنات کہ جنہوں نے بعد پیغمبر دین کی حفاظت کی، اور تنہا علی نے دین کی حفاظت نہیں کی، اس لیے کہ علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں جو دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو مولا نے فرمایا تھا اللہ کے رسول میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، میں ہمیشہ آپ کی مدد کروں گا، کوئی لمحہ ایسا نہ ہوگا جب میں آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہا پیٹ بھرا ہوگا تو مدد کروں گا، آرام کا وقت ہوگا تو مدد نہیں کروں گا، پیاسا ہوں گا تو مدد نہیں کروں گا، رات ہوگی تو مدد نہیں کروں گا، دن ہوگا تو مدد کروں گا، سفر میں ہوں گا تو مدد نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی۔ صرف ایک جملہ پہ مولا کائنات نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ کی ہمیشہ مدد کرتا رہوں گا، جنگ کا معاملہ ہوگا تو تلوار سے مدد کروں گا، اور اگر سونے کا معاملہ ہوگا تو بستر پر سو کے مدد کروں گا۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اس علی کو کیا پکارتے ہو جو نجف میں سو رہا ہے، جو نجف میں سو رہا ہے اس کو کیا پکارتے ہو؟ وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ وہ تمہاری کیا حاجت روائی کرے گا؟ میں نے کہا عقل کے اندھے ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ، کلمہ پڑھنے والے ذرا سوچ، تیرا نبی جو 63 سال تک زندہ رہا
اس کو بچانے والا علی تو شب ہجرت میں اس نے سو کر ہی محمد کو بچایا ہے. تو جو شب ہجرت محمد کو سو کے بچا سکتا ہے وہ نجف میں سو کے ہماری حفاظت کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. توجہ کی آپ نے، یہ ہے علی جو بعد پیغمبر دین کا محافظ. اللہ نے انتظام کیا، تفصیلات انشاءاللہ کچھ ایسے مرحلے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جہاں مولا کائنات ہی وہ تھے کہ جو بعد پیغمبر دین کو بچانے والے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں سلسلے کو جوڑتے چلے جائیے کہ علی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا. تو فقط علی نے ساتھ نہیں دیا، اولاد علی وہ بعد پیغمبر دین کی حفاظت کرتی چلی گئی اور تبلیغ دین کرتی چلی گئی. میں روزانہ فضائل کے آخر میں اور مصائب سے پہلے عزاداری سید الشہداء کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ، اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، بعض یزید کے نمک خاروں نے لکھا ہے کہ یزید قتل حسین سے بالکل بری ذمہ تھا، اس کو نہیں پتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لہذا سارا کیا دھرا ابن زیاد کا تھا. اس کا جواب دیکھیں، امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو چلے، ہر چیز کا جواب لے کر چلے. امام کے پاس علم غیب ہے، وہ جانتے قیامت تک آنے والے یزیدی کیا کیا لکھیں گے. امام حسین نے اس اعتراض کے جواب کا کیا انتظام کیا؟ مرحوم علامہ علی نقی نقل قبلہ اللہ مقامہ اپنی کتاب شہید انسانیت میں لکھتے ہیں کہ اس کا جواب امام حسین اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر گئے کہ اگر یزید قتل حسین سے بری ذمہ ہونا بھی چاہتا ہے تو جب یہ سادات تیرے دربار میں پہنچے تو تو نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اگر بری ذمہ ہونا چاہتا ہے کہ تیرا قتل حسین سے تعلق نہیں تو ان کو عزت دیتا، ان کا احترام کرتا اور قتل حسین پر خوش نہ ہوتا، بلکہ قتل حسین کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پہ چھڑیاں نہ مارتا. ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں جو صحابی پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یزید چھڑیاں امام حسین کے دندان مبارک اور لبھائے مبارک پر مار رہا ہے، وہ چیخ کر کھڑے ہو گئے، اے یزید اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کا رسول ان لبوں کو چوما کرتا تھا. یہ توہین پیغمبر. اور یزید طاقت کے نشے میں، شراب کے نشے میں، دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں ہے. اور جب انسان پر یہ شیاطین مسلط ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی قوت کا اور مظاہرہ کرتا ہے. لہذا اس نے شام جو اسلامی دنیا کا کیپٹل تھا، تمام ممالک کے سفراء وہاں موجود تھے، ہر ملک کے سفیر کو بلایا، لا کے بٹھایا. 700 کرسی نشین ہے، سادات قیدی بن کر آئے ہیں، اہل حرم کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہیں، امام حسین کا سر تشت طلا میں رکھا ہے، یزید چھڑیاں مار رہا ہے. اور ان سفیروں میں روم کا سفیر بھی بیٹھا ہوا ہے. روم کا سفیر یعنی عیسائی حکومت کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ ساری گستاخیاں دربار یزید میں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ یزید کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوا اور اس نے تقریر کرنا شروع کی یزید کی حمایت میں. تمہیں پتہ ہے یزید نے فتح حاصل کی ہے. کس پر فتح حاصل کی ہے؟ کہا کہ یزید کا دشمن تھا. کون دشمن تھا؟ کہا وہ باغی تھا، نعوذ باللہ، وہ دین سے خارج ہو گیا تھا. پھر بتایا دیکھو یہ جو کٹا ہوا سر رکھا ہے یہ حسین کا سر ہے، سفیر روم جو روم سے آیا عیسائی تھا. اس کو واقع مباہلہ یاد تھا، اس کو یاد تھا واقع مباہلہ، کیونکہ وہ پڑھ چکا تھا، سن چکا تھا، عالم تھا. اور وصی پیغمبر حضرت شمعون کی نسل میں سے تھا. پریشان ہو گیا
اس کے کلیجے میں تکلیف ہونا شروع ہوئی، اس کی حس جاگی۔ مباہلہ کا واقعہ سن چکا تھا، پڑھ چکا تھا، عالم تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اس نے حسین کا نام لیا، ہو نہ ہو وہ جو 5 آئے تھے ہمارے علماء کے مقابلے میں اور جیتے تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، کہیں یہ وہی حسین تو نہیں؟ پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا، کہا نہیں وہ حسین کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اسلام کے بچانے والے اور یہ سب مسلمان بیٹھے ہیں، یہ کیسے حسین کو مار سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد بولنے والا بولتا چلا گیا، یہ حسین ہے، یہ مدینے میں تھا۔ جب اس نے اور بیان کرنا شروع کیا، سفیر روم پریشان ہوا، اب پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ اس نے اب صبر کے دامن کو چھوڑا اور وہ کھڑا ہو گیا، کہ مدینے سے آیا تھا، اس کا نام حسین تھا، یہ بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ کہنے لگے یہ حسین ابن علی تھا۔ سفیر روم نے سوچا ہو سکتا ہے علی تو بہت نام کے مسلمانوں میں ہوتے ہیں، کوئی اور حسین ابن علی ہوگا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا۔ پھر سوچا مسلمانوں میں فاطمہ تو بہت ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور فاطمہ ہو۔ کہا اچھا بتاؤ یہ فاطمہ جس کا نام لیا اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا فاطمہ بنت محمد۔ کہا کون محمد؟ وہی محمد۔ کیا وہی محمد جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ تو تقریر کرنے والے نے کہا کہ ہاں وہی محمد۔ ایک مرتبہ سفیر روم تڑپا اور کہنے لگا میں کیا بتاؤں، آج جب میں عبادت کے لیے فجر میں اٹھا اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ عیسیٰ مسیح آئے ہیں اور ان کے ساتھ تمہارے رسول محمد آئے ہیں، علی و فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں تم ہمارے ساتھ جنت میں چلو۔ میں صبح اٹھا گھبرایا ہوا پریشان کہ میں ایک عیسائی، میرا دین مسیحی مذہب، یہ مسلمانوں کا رسول، یہ علی و فاطمہ، حسن، حسین مجھے کیوں جنت میں لے کے جا رہے ہیں؟ میں پریشان تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے، مگر جب میں نے حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی، مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ میں حسین سے عشق رکھتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور میں حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے سفیر روم آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر سفیر روم نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ یزید نے جلاد کو بھیجا، جلاد جلدی کر سفیر روم کے سر کو جسم سے جدا کر دے ورنہ یہاں پورے مجمع میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جلاد چلا تلوار لے کر اور سفیر روم نے کلمہ پڑھا، امام حسین کے ہونٹوں پہ ہونٹوں کو رکھا اور کہا فرزند رسول گواہ رہنا۔ سفیر روم کا خون حسین ابن علی کے خون سے پیوست ہو گیا، مگر شہید ہونے سے پہلے اس نے دربار میں اعلان کیا اے مسلمانوں لعنت ہو تم پر خدا کی، میں وصی پیغمبر شمعون کی 5ویں پشت میں سے ہوں، مگر جب میں روم میں گزرتا ہوں تو میرے قدموں کی لوگ خاک اٹھا کے سر میں رکھتے ہیں، آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ارے 5ویں پشت میں ہوں تو میری اتنی عزت ہے، مگر تم نے فرزند رسول کو مار ڈالا، تم نے فرزند پیغمبر کو شہید کر ڈالا، بس آخری روایت ہے۔ اور آج میں تذکرہ یہ عیسائی تھا، اور مقاتل نے لکھا ہے میدان کربلا میں شہید ہونے والے 3 عبداللہ ابن وہب تھے، اور یہ عبداللہ ابن وہب کلبی کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا ہے، زیادہ نہیں، وقت کم ہو گیا ہے۔ کون؟ ان کے والد نصرانی عیسائی تھے، بعض تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے والد جنگ صفین میں مومن ہو گئے تھے، بعض لکھتے ہیں کہ ماں بیٹے ہوئے، بہرحال جو بھی ہے یہ ماں اور یہ بیٹا
یہ چھوٹا سا خاندان ہے، ماں اور بیٹا، اس کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کر گئی، کہاں؟ اس کی شادی ہونے والی تھی، شادی ہو گئی ایک قبیلے میں، ظاہر مومن تھا، اور اب شادی سے واپس آ رہا تھا۔ جب اس علاقے سے کربلا کے گزرا، ماں نے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ، نہر فرات پر پہنچا تو پہرے تھے، لشکر تھے، جنگل بھرا ہوا تھا۔ ماں سے آ کر کہا اماں لشکر جنگل میں بہت زیادہ ہے، میں نے پوچھا ہے یہ لشکر کس کے لیے جمع ہوا ہے؟ پتہ چلا یہ لشکر حسین ابن علی کے قتل کے لیے جمع ہوا ہے۔ کہا بیٹا کون حسین؟ کہا اماں ہمارا آقا و سردار۔ اب ظاہر ہے کہ عقد ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، دلہن کو ساتھ لے کے آ رہا، اپنے گھر نہیں پہنچا ہے۔ کہا بیٹا دیکھیں یہ عشق حسین ہے، کہا بیٹا میں ہرگز گھر واپس تجھے لے کے نہیں جاؤں گی، ہم حسین سے ملحق ہوتے ہیں۔ میں نے طویل روایت کو مختصر کر دیا، ہم حسین سے ملحق ہوتے ہیں۔ خیمے لگ گئے اور یہاں تلک کے روز عاشورہ آیا، امام کے بعض اصحاب میدان کربلا میں کامیاب ہو گئے، جانوں کو قربان کیا، اور اب وہاب کی ماں عبداللہ ابن وہاب کلبی کو خدمت حسین میں بھیجتی ہے۔ عبداللہ ابن وہاب کلبی خدمت امام میں آئے، میدان شہادت کی اجازت چاہی، امام نے اجازت دی۔ اب وہاب اپنی ماں اور زوجہ سے رخصت آخر کے لیے آیا۔ ماں نے کہا بیٹا جب تک تم درجہ شہادت پر فائز نہ ہوگے تمہاری ماں تمہارا دودھ نہ بخشے گی۔ جب چلنے لگے تو زوجہ وہاب کلبی نے دامن کو پکڑا۔ ماں نے کہا بیٹا اب اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں شہادت سے روکے، یہ نوبیاہتا دلہن ہے، ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی ہے، باپ کا گھر چھوٹ گیا ہے، اب سبھی کچھ تم ہو، لہذا ہو سکتا ہے تمہیں شہادت سے روکے۔ زوجہ وہاب کلبی نے ہاتھوں کو جوڑا، اماں یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کو شہادت کے درجے سے روک رہی ہوں؟ کہا پھر تیرا مدعا کیا ہے؟ کہا یہاں نہیں بیان کروں گی، خدمت امام میں چلو۔ ماں بیٹا اور وہ دلہن خدمت امام میں آئے۔ کہا مولا میں اب اپنے شوہر سے بات نہیں کروں گی، میں آپ سے بات کروں گی۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ پانی کی شکایت نہیں، کھانے کی شکایت نہیں، مصیبتوں کی شکایت نہیں، کوئی تذکرہ نہیں کیا، دو باتیں کہیں۔ کہا مولا میرے شوہر سے وعدہ لیں کہ جب روز محشر ہو تو یہ جنت میں میرے بغیر داخل نہ ہو۔ امام نے کہا یہ اس سے کیوں وعدہ لے رہی ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، میں مالک جنت ہوں، میں مختار جنت ہوں، میں جنت دینے والا ہوں، جنت میرے اختیار میں ہے، یہ کیوں وعدہ کرے؟ میں وعدہ کرتا ہوں وہاب کلبی تمہارے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا مولا بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا بس آخری جملہ آپ رو رہے ہیں، انشاءاللہ اور زیادہ روئیں گے۔ دوسری بات امام نے پوچھی اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا مولا یہ عرب بڑے سنگ دل ہیں، یہ عرب بڑے ظالم ہیں، ہمارا کوئی اتنا مشہور قبیلہ نہیں ہے، ہمارا اتنا کوئی مشہور خاندان نہیں ہے، ہم معاشرے میں اس عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے ہیں جو خاندان آپ کا ہے، جو اسٹیٹس آپ کا ہے۔ آپ کائنات میں سب سے بڑے خاندان والے ہیں، خاندان بنی ہاشم اس دنیا کے سید و سردار ہیں، آخرت کے سید و سردار ہیں۔ مولا مجھے معلوم ہے آپ نے بتایا ہے سب مرد درجہ شہادت پر فائز ہوں گے، سیدانیاں بچ جائیں گی، مولا یہ عرب بڑے سنگ دل ہیں، یہ بعد میں خیمے بھی لوٹیں گے، یہ بعد میں چیزوں کو بھی لوٹیں گے، یہ عورتوں کو قیدی بنائیں گے، مولا یہ جو آپ کے اصحاب کی خواتین ہیں یہ تو لوٹیں گی، ان کے پردے چھنیں گے، ان کے خیمے جلیں گے، مگر جو سیدانیوں کے خیمے ہیں نا، وہ جو زینب کا خیمہ ہے، جو ام کلثوم کا خیمہ ہے، جو آپ کی بہو بیٹیوں کے خیمے ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اس لیے آپ کے خاندان بہت اعلیٰ افضل ہے۔ اے مولا جب میرا شوہر مارا جائے بس اتنی اجازت دے دیجئے گا کہ میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ میرا پردہ بچ جائے، تاکہ میں گرفتار ہونے سے بچ جاؤں۔
ایک مرتبہ حسین نے چہرے کو نیچے کیا، اے زوجائے وہاب قلبی، میں تیرے پردے کی کیا ضمانت لوں، میری زینب کی چادر اتاری جائے گی، میری ام کلثوم کا پردہ سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوندہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خداوندہ ہمارے آنسوں کو رومال صحرا میں جگہ عنایت فرما۔ خداوندہ دو بھی دشمن اہل بیت، دشمن حسین، دشمن عزاداری ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے خداوندہ ان پر زمینی اور آسمانی بدترین عذاب نازل فرما، خداوندہ ان کو نیست و نابود فرما۔ عزاداران حسین، ماتمداران ابو الفضل العباس جہاں جہاں بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، خداوندہ ان کے جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ خداوندہ حاضرین مجلس اور بانین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما۔ خداوندہ اس دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے فرزند حسین ابن علی، فرزند زہرا یوسف زہرا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شامل